अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ समन और आप देख रहे हैं समन रेसिपीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूं अपनी अम्मी अब्बू के घर, उनके गांव में, और ये है उनके घर के सामने का व्यू। तो देखिए कितना ही खूबसूरत मंजर है। हरी हरी घास हैं, दरख्त हैं। तो ये आप जो सामने ट्री देख रहे हैं, ये सब मैंगो के ट्रीज़ हैं। उसके बाद आज का मौसम भी बहुत खुशगवार है, बहुत ही प्यारा मौसम है। और ऐसे मौसम में इस तरह के जो नज़ारे होते हैं वो और भी पुरकशिश हो जाते हैं। इनको देखने से दिल में सुकून सा आ जाता है। तो मैंने सोचा आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ भी इस खुशगवार मौसम को एंजॉय करूं और आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। तो मंजर अब हमने बहुत सारे देख लिए हैं, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो भी हमारी देसी रेसिपी है। सरसों के साग की रेसिपी आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये साग आप देख रहे हैं कटिंग किया हुआ है। तो ये हमने आज ही फ्रेश खेतों में से तोड़ा है इसको, और फिर इसको कटिंग किया है। फ्रेश साग का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप इसकी कटिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, इजीली वहाँ पर भी हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। इसमें से हम हाफ़ जो है वो आज बनाएंगे इसी टाइम। और ये जो साथ आप देख रहे हैं ये बाथू है, इसका भी आपने नाम सुना ही होगा। तो ये भी हमने उधर से फ्रेश ही तोड़ा है। और इसके साथ पालक होती है, वो भी हमने फ्रेश ही तोड़ी है। और तो बाकी चीज़ें हम साग को बनाते बनाते साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखिए इधर आग हमने जला ली है चूल्हे में। तो आज की रेसिपी हम चूल्हे पे बनाएंगे। आज मेरी अम्मी बनाएंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमने आग जलानी थी, आग हमने जला ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि मैंने एक देगचे में, बड़ी देगची में पानी रख दिया है। तो पानी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें काफ़ी खुला डुला सा हमने पानी रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। ये हम पानी क्यों उबाल कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो इधर पानी को उबाल आ चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज अम्मी जान बनाएंगी साग, और हम सब आज अम्मी से रेसिपी सीखेंगे। तो क्योंकि मुझे भी नहीं बनाना आता, तो आज मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी। तो साग को हमने धोकर फिर ऐड करते जाना है देगची में। तो सारे साग को हम ऐसे ही वॉश करके देगची में ऐड करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो साग है वो राई का साग है और ये थोड़ा सा कड़वा होता है। तो इसलिए सबसे पहले उसको बॉईल कर लेते हैं। और ये देखें, ये है मेरी अम्मी का टोटका। ये कहती हैं कि साग को नज़र लग जाती है तो उसकी नज़र उतारते हैं इस तरीके से। तो आप भी देख लें। तो इधर हम साग को पहले उबाइल कर लेंगे और इसकी जो कड़वाहट है वो निकाल देंगे। साग की कई किस्में होती हैं। देसी सरसों का साग होता है, गोभी सरसों का साग होता है, और ये राई की सरसों भी होती है। तो ये इधर हम राई का साग बना रहे हैं, इसलिए इसकी जो कड़वाहट है वो इस तरह उबाइल करके ख़त्म कर दी जाती है। तो इसको कवर कर देंगे उबाइल आने तक। तो ये देखें इधर साग को उबाइल आ चुका है। इधर दूसरी मेन चीज़ जो अम्मी ने मुझे बताई, वो कह रही थी कि वो जो लकड़ी वाली डोई होती है ना, वो अगर आपके पास हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं है तो हम जो चम्मच का जो दूसरे वाला हिस्सा होता है लकड़ी वाला, उसकी मदद से हम इसको आहिस्ता से मिक्स करते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो साग को उबाइल आ चुका है, इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। ये पानी निकाल देंगे हम अब इसका। तो मैं दिखाती हूँ हम इसका पानी कैसे निकालेंगे। तो ये साग वाली देगची को अब हम नीचे उतार लेंगे और एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा पानी रख देंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि साग को उबाइल आ चुका है और वो गर्म हो चुका है। अब हम जब दोबारा इसमें पानी ऐड करेंगे तो उसे गर्म करके फिर ऐड करेंगे। जब तक हम साग का पानी निकालेंगे तब तक ये पानी गर्म हो जाएगा। पानी को हम कवर कर देंगे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए और ये अच्छे से गर्म हो जाए।
تو یہ دیکھیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، کوئی بھی ٹوکری رکھ کر ہم اس میں اس کا پانی نکال لیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ساگ کا سارا پانی نکل چکا ہے، اور یہ دوسری طرف ہمارا پانی بھی گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں جتنا ہمیں چاہیے تو یہ اس کا ہاف جو ہے ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ تو میں دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں اتنا ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے۔ اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دوبارہ چولہے پہ۔ تو یہ پروسیس صرف آپ کو جو ہم رائی کا ساگ بناتے ہیں اسی میں کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس دیسی سرسوں ہو، گوبھی والی سرسوں ہو، تو اس میں یہ پروسیس نہیں کرتے، اس میں جسٹ ساری چیزیں مکس کر لیتے ہیں۔ جیسے اب ہمارا آگے پروسیس سٹارٹ ہوگا اس میں ہم ایسے ہی کریں گے۔ ساگ میں تھوڑا سا پانی جتنا ہمیں چاہیے وہ ایڈ کر کے رکھ دیں گے، اور یہ سب سے پہلے ہم اس میں باتھو جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کو چمچ کی مدد سے نیچے پریس کر لیں گے اس طریقے سے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم پالک بھی ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ 2 گٹیاں بنتی ہیں، ہم نے تو ایسے ہی توڑی ہیں لیکن یہ 2 گٹیوں کے برابر ہے۔ تو اب آپ کے شہر میں پتہ نہیں کیسے اس کا ناپ تول کرتے ہوں گے، ہمارے ادھر رحیم یار خان میں یہ گٹیوں کے حساب سے ان کو بیچا جاتا ہے اور خریدا بھی جاتا ہے۔ تو یہ ادھر 2 بڑی گٹیاں بنتی ہیں پالک کی، ہم نے اس میں اچھے سے واش کر کے پھر ایڈ کرنی ہے۔ اب ہم اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے پریس کر لیں گے۔ تو یاد رکھیے گا چمچ کی جو دوسری سائڈ ہے ہم نے وہی استعمال کرنی ہے، ہم اس کو مکس نہیں کر سکتے، جسٹ سرسوں کے ساگ کو ہم پریس کر سکتے ہیں جب تک یہ اچھے سے میش نہ ہو جائے۔ اب ہم اس میں میتھی ایڈ کر دیں گے۔ میتھی کی خوشبو ساگ میں بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ تو جو چیزیں ہم نے ساگ میں ایڈ کی ہیں وہ ہم بالکل بھی اسکپ نہیں کر سکتے، یہ تمام اس میں ڈلیں گی۔ پالک ہوگی، میتھی، اور ایک اور چیز تھی باتھو، وہ بھی ہم اس میں لازمی ایڈ کریں گے۔ تھوڑی سی دیر پکانے کے بعد ہم اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے۔ ادھر ½ کلو مرچیں ہیں ہمارے پاس، اس کو ہم نے گرینڈ کیا ہوا ہے، تو گرینڈ کر کے ہم اسے ایزیلی ایڈ کر دیں گے۔ مرچیں بھی ہماری ہو گئی ہیں اس میں ایڈ۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون۔ اس کے علاوہ ہم اس میں ریڈ مرچ ہوگی اور یہ جو ادرک لہسن ہے ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے، وہ جب ہم اسے بعد میں تڑکا لگائیں گے تب ہم اس میں ساری چیزیں ایڈ کریں گے۔ تو جسٹ ابھی ہم ادھر ساگ کی جو فل تیاری ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن جو تڑکا لگانے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی۔ اب اس کو 2 سے 3 گھنٹے لازمی اور لگ جائیں گے، ساگ کو پکانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اس لیے ساگ کو کچن میں بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جن کے گھروں میں گیس ہے وہ تو پھر بھی بنا ہی لیتے ہیں، لیکن جن کے گھروں میں گیس نہیں ہے اور جن کے گھر میں گیس نہیں آتی ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ بیسٹ آپشن پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو چولہے میں باہر کہیں بیٹھ کر بنائیں۔ تو اب ادھر ہم ساگ کو کور کر دیں گے اور ملتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد۔ تو ادھر 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور بھاپ کی وجہ سے بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ دیکھیں اب کافی حد تک پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور جو ہمارا ساگ ہے وہ بھی کافی گل چکا ہے۔ اب ہم اس کا جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ ڈرائی کر لیں گے اور اس میں جو ساگ والا گھوٹا ہوتا ہے وہ رکھ دیں گے اور اس کی مدد سے اس کو مکس کرتے جائیں گے، یہ میش بھی ہوتا رہے گا اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور ساگ بھی اچھے سے گل چکا ہے۔ اب ہم اس کو نیچے اتار لیں گے۔ تو ادھر کچھ لوگ اس ٹائم پہ آ کے اس ساگ کو گرینڈ کر لیتے ہیں، وہ ایک پیسٹ سا بن جاتا ہے، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں ادھر جو مین سٹیپ ہے وہ اس کا گھوٹا ہوتا ہے، تو ادھر امی جان اس کو گھوٹا ہی لگا رہی ہیں، باقی جیسا آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں۔ تو ادھر ہم یہاں تو گندم کا جو آٹا ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہیں ساتھ میں، یا ہم کئی کا آٹا
جو بھی اویلیبل ہو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے گھوٹا لگا لیتے ہیں۔ آٹا ڈالنے سے یہ اچھے سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ادھر تھوڑا سا ہم نے بھی آٹا ایڈ کر دیا ہے، اور اب یہ میرا چھوٹا بھائی اس کو گھوٹا لگا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ اسی سے آتا ہے۔ تو تھوڑی دیر اور لگے گی اور یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ کافی حد تک یہ میش ہو چکا ہے، جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ تو ساگ کو اچھے سے میش کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ چولہے پہ رکھ دیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے، تاکہ جو اس کا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے بالکل ڈرائی ہو جائے۔ تو یہ گھوٹا لگانے سے پتلا ہو جاتا ہے کافی حد تک، تو جب دوبارہ اوپر رکھ دیں گے اسے 15 سے 20 منٹ کے لیے تو یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے گا۔ تو ادھر 20 منٹ ہم نے اس کو بعد میں پکا لیا ہے، اور اب امی نکال رہی ہیں اس کو پلیٹ میں۔ تو دکھاتی ہوں میں آپ کو اس کی فائنل لک۔ تو یہ ابھی اس کو ابھی تڑکا نہیں لگایا، اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گی۔ تو یہ جسٹ ویسے ہمارا ساگ بن چکا ہے۔ اب آپ اس کو 8 سے 10 دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں اس کی لک، بہت محنت لگتی ہے اس میں، اور آخرکار یہ فائنلی تیار ہو چکا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔